بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو خاص فرمائش پر بنائی گئی ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کیا ہم 1 المحرم سے 10 محرم الحرام تک ہاتھوں پر مہندی لگا سکتے ہیں؟ اور جو خواتین خاص طور پر عاشوراء کے دن مہندی لگاتی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کے ساتھ یہ ویڈیو پیش کر رہے ہیں۔ جان کر سچ میں آپ کو لگنے والا ہے دھچکا، کیا اللہ کا عذاب واقعی نازل ہو سکتا ہے؟ ویڈیو اگنور مت کریے گا، اور اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ ناظرین، محرم الحرام بہت پاک اور ادب والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتے ہیں۔ بات کی جائے مہندی کی تو مہندی لگانا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ بہت سنت سے ثابت ہے، اور علماء سنت کے عقیدے کے مطابق محرم الحرام میں مہندی لگانا ناجائز و گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے، اور جس سے شریعت منع نہ کرے وہ کام جائز ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے۔ عام دنوں میں عورتوں کے لیے مہندی لگانا مستحب ہے، یعنی لگا سکتی ہیں، نہیں لگائی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور باعث و اجر و ثواب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے لیے ہاتھوں پر مہندی لگانے کو پسند فرمایا ہے، اور مہندی نہ لگانے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔ البتہ یہ خیال رہے کہ مہندی لگاتے ہوئے فیشن پرست لڑکیوں کی نقل کرنا اور نقش و نگار سے بچا جائے۔ حدیث ملاحظہ کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے اپنے ہاتھ کے ذریعے اشارہ کیا، جس میں ایک پرچہ تھا جو کسی شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا، یعنی اس عورت نے پردے کے پیچھے سے اپنا ہاتھ نکال کر وہ پرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینا چاہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، یعنی وہ پرچہ نہیں لیا، اور فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ ہاتھ مرد کا ہے یا عورت کا۔ اس عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہاتھ عورت کا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم عورت ہوتی، یعنی تمہیں عورتوں کا طور طریقہ آتا، تو اپنے ناخن کی رنگت کو مہندی کے ذریعے ضرور تبدیل کرتی۔ حدیث مبارکہ آپ نے سنی۔ اب سبھی لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے کی 10 تاریخ کو یعنی عاشوراء کے دن تو بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں جو کہ اپنی جگہ بہت نمایاں ہیں، لیکن خاص طور پر کائنات کی ہستی کو ہلا دینے والا غم کا وہ دن کہ جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان سے پیارے نواسے اور 72 جانثاروں کی شہادت ہوئی۔ یہ غم کسی ایک انسان سے نہیں جڑا، یہ غم کسی ایک گھر سے نہیں جڑا، اس غم کو اس کائنات کے چرند پرند، انسان و جنات، پہاڑ نے محسوس کیا ہے۔ تو بات کی جا رہی ہے اب مہندی جو خواتین کی زینت بڑھاتی ہے، خوبصورتی کو بڑھاتی ہے، اور ہم اکثر کسی خوشی کے موقع پر ہی مہندی لگاتے ہیں، لیکن شوق کے لیے تو نہیں بلکہ احترام کے لیے۔ آپ 1 محرم سے 10 محرم تک خاص طور پر عاشوراء کے دن مہندی نہ لگائیں۔ دل سے سوچیں کیا کوئی اپنے پیارے کے دنیا کے چلے جانے پر خود کو سجاتا ہے یا سنوارتا ہے؟ یہ بھی جان لیں کہ کسی عورت کو مہندی لگانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے، تو کس عورت کو مہندی لگانے سے منع کیا گیا ہے؟ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر جب ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو ام المومنین نے تیسرے دن خوشبو منگوا کر اپنے دونوں رخساروں اور بازوؤں پر ملی، اور فرمایا کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ کوئی عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ شوہر کے سوا کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ منائے، اور شوہر کا سوگ 4 مہینے 10 دن کرے، تو مجھے اس وقت اس خوشبو کے استعمال کی ضرورت نہیں تھی، میں نے پھر بھی اس خوشبو کو لگایا۔ بخاری شریف۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کا سوگ یعنی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن اگر وہ عورت حاملہ ہے، جب تک اس کا حمل چلتا ہے تب تک اس کی عدت رہے گی۔
حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سو کی حالت میں عورت کو سرما نہیں لگانا چاہیے، اور اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز جس سے زینت کا اظہار ہوتا ہو وہ منع کی گئی ہے، مثلا مہندی لگانا یا زیورات پہننا وغیرہ۔ یہ حکم ہے بیوہ عورت کے لیے، تو بات کی جا رہی ہے احترام کی، اور احترام وجہ وجود کائنات کے نواسے، پیارے نواسے کی شہادت کا ہے، اور ہمارے دل میں ہمارے بچوں، ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مقدس سے آنسو روا تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کیا بات ہے؟ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فرمایا کہ مجھے ابھی جبرائیل امین خبر دے کر گئے ہیں کہ آپ کی امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیٹے حسین کو اس سرزمین پر قتل کر دے گی جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو، ان کے غم سے بڑا غم کس کا ہوگا بھلا؟ اور اتنی پیاری ہستی نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ اب ایک امتی، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ تو لازم ہو جاتا ہے کہ ہم بے شک سوگ نہ منائیں، پر احساس تو کریں۔ اہل بیت کرام کی محبت کا دم بھرنے والے ہم امتی اتنا تو کر سکتے ہیں، جبکہ غیر مسلم تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، محبت کا تقاضا یہی ہے، تو آرائش و سنگار کی چیز یعنی مہندی لگانا احتراماً آپ ترک کر دیں، خصوصاً 10 محرم الحرام یعنی عاشوراء کے دن تو آپ مہندی لگانے سے گریز کریں۔ اہل بیت کرام سے بغض رکھنے والا تو جہنم میں جائے گا، اہل بیت کرام سے دشمنی رکھنے والوں تو جہنم کو اپنا ٹھکانہ پائے گا، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو میری آل کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور جہنم کی آگ میں وہ پھینکا جائے گا۔ تو اس لیے اہل بیت کرام کی محبت کو اپنے دل میں رکھیں، ان کی محبت کو اپنے دل میں رکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے کہ مہندی نہ لگائیں۔ کوشش کریں کہ آپ احتراماً کم سے کم احساس کرتے ہوئے کہ کسی کا پیارا اگر دنیا سے جاتا ہے تو وہ کتنا غم مناتا ہے، تو یہ پیارا تو ساری کائنات کا پیارا ہے، اور اس پیارے سے زیادہ پیارا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس کام سے بچنا ہے، کم سے کم 10 محرم الحرام تک تو آپ نے مہندی نہیں لگانی ہے۔ بے شک اس کے بعد آپ مہندی لگا سکتے ہیں، اور اہل بیت کرام کی محبت جس کے دل میں نہیں ہے، بے شک اسے زیادہ بد نصیب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور غم حسین جس کے دل میں نہیں ہے، بے شک اس سے زیادہ بد نصیب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے احتراماً ادب کے ساتھ محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک مہندی نہیں لگانی ہے، اس کے بعد آپ مہندی لگا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔